حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. بڑی سننے والی حدیث ہے، باب ذوالفقار توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی جو دروازے سے انٹر ہوگا نا وہ جنتی ہے. آئے یار وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا ہیں جس کو حضور دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ بھئی تو جنتی ہے. جی صاحب ایسے بھی تو ہیں نا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص انٹر ہوا جس کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. آقا کے دوسرا دن آ گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک شخص انٹر ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل کر دیا ہے. اے میرے صحابہ تم نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ ابھی ایک داخل ہوگا. جب وہ داخل ہوا دیکھا پھر وہی بندہ، دوسرے دن بھی وہی بندہ، تیسرے دن پھر حضور نے یہی کلام کیا، جنتی کو دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ. کہا ابھی داخل ہوگا. اب آقا کریم علیہ السلام جب فرمایا نا تیسرے دن بھی وہی بندہ ابواب ذوالفقار انٹر ہوا. صحابہ ششدر رہ گئے، کہنے لگے کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تینوں دفعہ حضور نے اس کو جنتی ڈکلیئر کر دیا. اب اگر اس حدیث پہ میں دوسرے اینگل پہ بحث کروں نا تو پھر سارا وقت نکل جائے گا کہ حضور کو کس طرح پتہ لگا یہ جنتی ہے. بھائی ہیں یہ عشق کے سودے ہیں، بات سمجھے گی نہیں، یہ عشق کے سودے ہیں. اب ابواب ذوالفقار حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نکلے نا تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابی اس صحابی کے پیچھے چل پڑے، اس صحابی کے پیچھے چل پڑے اور ان کا نام تھا سعد. کہنے لگے اے سعد میں اپنے باپ سے جھگڑا کر کے آیا ہوں، میں 3 دن اور 3 راتیں سعد کے ساتھ گزاروں گا اور دیکھوں گا یہ کون سا عمل کرتا ہے، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا جی رکھوں گا، ضرور رکھوں گا. اب ابواب ذوالفقار تیرے میرے جیسا بندہ اگر یہ بشارتیں ہوتی وہ رات کو اٹھ کے قیام اللیل بھی کرتا، سب کچھ کرتا، بھئی اس کو پتہ لگے یہ باتیں کرتا ہے. اسی طرح ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اسی طرح ہوتا نا، دکھلاوے کے لیے کرتے. لیکن ابواب ذوالفقار حضرت سعد کیا فرماتے ہیں؟ ابواب ذوالفقار توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نہ رات کو جاگے، نہ قیام اللیل کیا، نہ رکوع کیا، نہ سجود کیا، نہ کوئی اور عمل کیا. تو میں پریشان ہو گیا یہ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کو جنتی ڈکلیئر کر دیا ہے. ان کو کیا کر دیا؟ جنتی ڈکلیئر کر دیا. کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نہ رات کو قیام اللیل کیا، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ توبہ استغفار کی، نہ کچھ کی. بس ایک عمل دیکھا، وہ کیا کہ جب بیدار ہوتے نیند سے کروٹ بدلتے تو آواز آتی اللہ اکبر. کیا جی؟ اللہ. کیوں؟ وجہ، ریزن، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کی ریزن یہ ہے ابواب ذوالفقار نیند جو سی ہے، نیند وہ کیا ہے؟ موت ہے. نیند کیا ہے؟ آئے نا ابواب ذوالفقار میں تیرے پاس کھڑا رہا تجھے پتہ ہی نہیں لگا تو پھر کہنے سویا مویا ایک برابر. پنجابی میں کہتے ہو نا سویا مویا ایک برابر. یہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو ابواب ذوالفقار؟ اب ابواب ذوالفقار کیا کہا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے کروٹ بدلتے تو آواز آتی اللہ اکبر. اللہ اکبر کی آواز آتی. اور کوئی ایسا عمل نہیں تھا. اب ابواب ذوالفقار آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو کہا مجھے اجازت دیں جی میں جاتا ہوں، کوئی عمل ایسا دیکھا ہی نہیں ہے میں نے. آپ نے فرمایا بالکل برحق تو نے فرمایا کوئی ایسا عمل تم نے نہیں دیکھا، کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا. وہ چل پڑے. پھر ان حضرت سعد نے حضرت عبداللہ کو بلایا ادھر آؤ. ٹھیک کہتے ہو، پھر دوسری دفعہ دہرایا ٹھیک کہتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا. کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں، کیا رات کو سوتا ہوں تو میں کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ اور حسد لے کر نہیں سوتا.
بس جب صبح اٹھتا ہوں صبح سے لے کر شام تک میں کسی کے لیے اپنے دل میں حسد اور کینہ لے کر نہیں سوتا. تو ابا بن ذی وقار کہا کہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جنتی قرار دے دیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ابا بن ذی وقار؟ ہم تو دے مار 4.5 حسد پہ حسد، بخیلی پہ بخیلی، ٹھیک ہے نا جی. اور اتنا حسد ابا بن ذی وقار، اتنا حسد، ٹھیک ہے نا، اتنی بخیلی اور اتنا بغض کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ابا بن ذی وقار. بخیلی، بغض اور حسد کر کے تجھے ملے گا کیا؟